بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، جس کی روایات قرآن مجید میں مذکور ہے، یہ دراصل ایک مناظرہ تھا جو نمرود کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نمرود کون تھا، پھر حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ نمرود ایک بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصیتوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تو صاحب ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو نمرود نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ علیہ السلام کے چند متبعین جو مومنین تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جہاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لے آئے اور خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر وہ آگ آپ علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ علیہ السلام کو دربار میں بلا لیا اور حسب ذیل مکالمہ باصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور جس کی تم عبادت کی دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندگی بخشتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو زندگی دے دی اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق آدمی ہے جو زندگی دینے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرہ کی روایات ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈبو دیا اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ علیہ السلام برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ اور پھر نمرود نے آپ علیہ السلام پر کھانا پینا بند کر دیا۔ اس پر بھی آپ علیہ السلام
السلام کے عزم و استقامت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ علیہ السلام نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیلیں پیش فرمائیں کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور نمرود ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سربلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ علیہ السلام کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔